السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں علی سرور۔ پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں احتجاج کے لیے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، اور وہ اب سپریم کورٹ سے تحفظ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد اگر آئیں تو ہمیں آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کرنے کی، اجتماع کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میری غلطی رہی، میں سمجھتا رہا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے تو ہمیں روکا نہیں جائے گا، بآسانی وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس پر انہوں نے کہا بھی، رانا ثناء اللہ لوگوں کو ہمارے ابھی بھی ڈرا رہا ہے، بزدل آدمی چونکہ ظالم ہوتا ہے اس لیے وہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بڑے غصے کا اظہار کیا ہے آج رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان پر۔ انہوں نے کہا کہ میری بہنوں کے گھروں پہ بھی چھاپا مارا گیا، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ لال حویلی میں موجود نہیں ہوں تو پھر میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو تنگ کیا گیا۔ اور اسی حوالے سے عمران خان صاحب یہ تحفظ چاہتے ہیں دوبارہ نکلنے سے پہلے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غلطی ضرور ہوئی مجھ سے، کہ اندازے کی غلطی ہوئی، اور اسی پر بھی لوگوں نے بہت ساری باتیں بھی کی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑا ہے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، عائشہ اقبال صاحبہ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عائشہ اقبال صاحبہ۔ ایک اپلیکیشن داخل کی آپ کی پارٹی نے اسلام آباد میں کہ احتجاج کے لیے سپریم کورٹ ہمیں اجازت دے، اس کے بعد ہم یقین دہانی کرائے گی تو اس کے بعد ہم آئیں گے دوبارہ احتجاج کرنے کے لیے۔ ویسے خان صاحب نے جو 6 دن کا کہا تھا وہ تو پورے ہو چکے ہیں۔ میں جی اس وقت ڈی چوک پہ ہی تھی جب یہ سارا تھا، بالکل، اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ ایک دن پہلے نکل گئے اتفاقاً نہیں، اور رات کو صبح 4 بجے ہمارے گھروں پہ ریڈ کی گئی، اچھا، یعنی آپ گھر کے کے پہ بھی؟ پورچ میں، جی میرے گھر پہ۔ میں نے بھی کل ہیومن رائٹس کمیشن میں جا کے اپلیکیشن دی ہے، ساری این جی اوز کو بھی ہم نے کیا، انٹرنیشنل طور پہ بھی، کہ یہ ہمارے رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے۔ بھئی ایک ہم ایم پی ہیں، ہم نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ ابھی تو ہم وہاں گئے بھی نہیں تھے، ہمارے گھروں پہ ریڈ کی، اچھا، یہ میرے جو آپ کے بچے، گھر پہ آئے تھے عائشہ اقبال صاحب، تو آپ کے گھر والوں کو کیا کہا؟ خوفزدہ کیا انہوں نے گیا؟ کوئی دھمکیاں دی؟ دروازہ، obviously وہ پورچ میں آئے، میرے وہ ڈرائیو پہلے جو تھا کوارٹر میں بندہ، اس نے دروازہ نہیں کھولا، اسے کہتے تم دروازہ نہیں کھولو گے نا تو ہم اندر آ کے تمہیں ماریں گے، اور وہ اس کے بعد اس نے ڈر کے دروازہ کھول دیا اور وہ پورچ میں آ گئے۔ پورچ میں آ کے تو مین ڈور تک وہ آ گیا اور دروازہ کھڑکایا، میرا بیٹا بہو اور 2 چھوٹے بچے تھے، وہ نکلے نہیں گھر سے۔ وہ اور اگلے دن بھی سارا دن وہ گلی میں بیٹھے رہے کہ میں نکلوں 25 تک تو وہ گرفتار کریں۔ بھئی کیوں؟ نہیں، یہ ہمارے تو غلط ہے، یہ بالکل نہیں، یہ غلط ہے۔ نہیں، کتنی، میں تو کل گئی تھی جا کے، ای میلز بھی ڈالی ہیں میں نے پرسنلی، ابھی آپ کو تصویر میں تو میں ندیم اشرف صاحب سے میں ملی ہوں جو پنجاب کے ہیومن رائٹس کمیشن کے ڈائریکٹر ہیں، تو اور میں نے انہیں پوری اپلیکیشن دی ہے کہ ہمارے رائٹس، اس کے بعد خیر ہم الحمدللہ، اور انہوں نے ہماری، میں تو نکل بچ گئی کیونکہ میں پہلے ایک نکل دن گئی پہلے تھی، آپ جا چکی تھی، بالکل میرے ساتھ پروگرام میں بھی آپ کی کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ آج میں نکلوں ہاں گی، بالکل۔ ہاں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں آج نکل جاؤں گی، کیونکہ میرے ساتھ میری ٹیم ہوتی ہے تو میں نے پہلے جا کے ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں رہنا ہے، کہ آتے ہی وہ تھکے ہوئے آئیں گے، اچھا، کھانا جو لوگ شانا آپ کے تو ساتھ تھے، اب یہ بحث ہو رہی ہے عائشہ اقبال صاحب، جو لوگ ہاں، آپ کے ساتھ تھے تو کیا اسلحہ بھی تھا ان کے پاس؟ نہیں، اسلحہ کیا، بنائن سے ہم سارے لوگ ہیں، کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ یہی تو میں کیونکہ ابھی عمران آپ خان کو صاحب کا جو اور بھی بیان آیا نا ویڈیو، کہ کچھ لوگوں آپ کو، دیکھیں جی جی، وہ اس نے، میں آپ کو فوٹیج بھیجتی ہوں، میرے بالکل بیک پہ شوکت ترین صاحب بھی کھڑے تھے، ٹھیک ہے، اور بڑی پبلک میں کھڑے تھے، اس طرف حسنین دریشک صاحب منسٹر ہمارے کھڑے تھے، شوکت ترین صاحب کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا، کیونکہ ہمارا تو اس وقت جو حال ہوئے وہ ہم جانتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اور بھی فوٹیجز بھیجتی ہوں جو میری ممبر ہیں جن کا سر پھٹا ہے، اور شیل کی بھی بھیجتی ہوں اور یہ پولیس والوں نے ساری تشدد فوٹیج۔ کیا۔ اچھا، یہ کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میرے لوگوں کے پاس اسلحہ بھی تھا، تو دیکھ لیجئے یہ تو خونی مارچ کرنا چاہتے تھے اور لڑنا چاہتے تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے جیسے بندے کے ساتھ بھی جب یہ ہو رہا تھا نا تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی پتھر اٹھا لوں بالکل۔ اور وہاں میٹرو کے شیشے توڑ دوں، لیکن میں اگر ایک پتھر پھینکتی نا، میرے پیچھے پورا موب یہ کام کرتا۔ ہم لوگوں نے بڑے ضبط سے کیا، کیا ظاہری بات ہے، جب ایک لمٹ ہوتی ہے، ہم نے کیا قصور تھا؟ پی ٹی آئی کے آپ کو جلسے وغیرہ، وہاں بھی ایک بچی تھی وہ نعرے لگا رہی تھی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کوئی گانا گا رہا تھا، پی ٹی آئی کے بڑے پرامن اور انجوائنگ قسم کے جلسے اور مارچ ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہوتا۔ اور خان صاحب ڈی چوک کیوں نہیں پہنچے؟ اس لیے نہیں پہنچے کہ پوری سڑک، کیونکہ میں نے
وہاں پیدل 5 کلومیٹر چل کے ڈی چوک پہنچی ہوں. اچھا آپ پوری بھی. سڑک. جی میری گاڑی پی ایس او پیٹرول پمپ پہ کھڑی ہم نے کی تھی, ہماری 4 گاڑیاں تھیں اور ہم اس میں وہاں ہم نے پیچھے کر کے کھڑی کی کہ ہم جب واپس جانا ہے تو ہمیں آسان نہیں رہا. ہم 5 کلومیٹر تک پبلک ہی پبلک تھی, خان صاحب وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. اچھا پبلک کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے تھے یا رکاوٹوں کی وجہ سے؟ رکاوٹیں نہیں, وہاں جہاں وہ پہنچے اس کے آگے تو obviously رکاوٹ کوئی نہیں تھی, لیکن پبلک بہت تھی. میں اچھا آپ کو یہ کہہ بھیج رہے ہیں جی, دیتی ہوں, میرے پاس تصویریں ہاں بھی ہیں, لیکن فوٹیج بھی ظاہر ہے ہیں گورنمنٹ کی ساری. تو کہانی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہے نہیں اور پبلک نہیں نکلی. دوسرا مریم نواز صاحبہ نے تو ہیرو قرار دیا قوم کا رانا ثناء اللہ کو, جی بہترین کام کیا انہوں نے. ان سے کہیں کہ ہیرو ایک اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے, انشاءاللہ وہ انصاف کرے گا, بہت جلد انصاف کرے گا. انہوں نے جو کیا ہے, وہاں ایک 6 سال کا بچہ وہ فوت ہوا ہے گیس کی وجہ سے. ہماری جو کارکن تھیں ان کا سر پھٹا ہے ساری رات, اس کے بعد ہم انہیں پمز اٹھا کے لے نہیں کے یہ گئے. تو درست ہے آپ کی بات. ایکسپائری شیلنگ جو کی گئی وہ جی سیل استعمال ہوئے, ایکسپائری تھے اور وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اور لیکن ظاہر گورنمنٹ نے یوز کیے ہیں, اس پر سنوائی ہونی چاہیے. رانا کے خلاف تو خیر ایک وکلا کے حوالے سے پرچہ بھی آج کٹنے کی بات ہوئی ہے, لیکن اب آپ نے سپریم کورٹس میں جو درخواست دی ہے تو احتجاج کے لیے ایک سپریم کورٹ اجازت دے گی تو عمران خان صاحب احتجاج کریں گے, ورنہ وہ 6 دن تو پورے ہو چکے ہیں, اس پہ تو خان صاحب نہیں نکلے. کہ اگر یعنی اس وقت بھی خان صاحب نے بہت عقل مندی کی ہے جو انہوں نے وہاں تک نہیں پہنچے اور واپس چلے گئے. نہیں تو جس طرح یہ کر رہے تھے نا, لوگوں میں بہت اینگر میں دیکھ رہی تھی. میں وہاں جو ینگسٹر تھے پٹھان, ایک لڑکا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہیں, تو کہتے ہیں آنٹی آپ کو پتا ہے کہ میں بھی ہوش ہو گیا تھا اور پھر میں منہ ہاتھ دھو کے برف سے دیکھے ہوش آئیے تو میں پھر آ گیا. اور میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی, جذبہ یعنی کہ لوگوں یہ تھا کو لوگوں کا. اتنا جذبہ تھا وہاں پہ لوگوں کا. میں بھی آپ کو ساری فوٹیجز بھیج دیتی ہوں, میں نے جو خود بنائی ہوئی ہیں. بالکل تو بالکل, لیکن اب ہوگا ہاں کیا, کیونکہ آپ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جی اس حکومت کو ہم تو تسلیم نہیں کرتے, امپورٹنٹ حکومت ہے, یہ حکومت اب کہہ رہی ہے ہم تو یہ جتنا بھی 12-14 مہینے رہ گئے ہیں وہ کمپلیٹ کر کے ہی جائیں گے. تو اب ہوگا کیا, آپ بھی خاموش ہو جائیں گے اس دھرنے اور احتجاج کے بعد, یا آپ سیکنڈ کا بھی کوئی منصوبہ ہے آپ کے ذہن میں اور پلاننگ ہو رہی ہے؟ ہم بھی جہاد کر رہے ہیں, ہمیں پرسنلی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کرے ہمارے ملک میں انصاف ہی مل جائے. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں. رانا ثناء اللہ کو تو اللہ تعالی نے رسی دراز کی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ سب لوگ دیکھیں گے اس کا انسان کا کیا انجام ہوگا, اور جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے یہ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے. ابھی میں اس دن جیل میں گئی ایک عورت سے ملنے, میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھے وہ واقعہ جی جس پہ جی میاں نے جی جی اس کے بالکل. تو مجھے وہاں ایک اور عورت ملی جو 22 سال سے بے قصور جیل میں پڑی ہوئی ہے. اب میں نے اس کے لیے لائر کیا, ابھی میں نے لائر کو 30,000 روپیہ دیا صرف پٹواری صاحب سے کاغذ نکلوانے. یہ ٹھیک ہے, اندازہ کیجیے جسٹس سسٹم یہ ہے انداز ہمارے یہاں کہ وہ عورت 22 سال سے بغیر مطلب جو کسی ارب قصور. پتی کروڑ پتی یا اربوں کی کرپشن کر لیں, کروڑوں کی کرپشن کر لیں, وہ آزاد گھومتے ہیں. جو سائیکل چوری کر لے, کوئی موبائل چھین لیا تو اس کو 20-20 سال ہو جاتے ہیں, جیلوں میں سڑے ہوتے ہیں جوڈیشل سسٹم پہ. لیکن اصلاحات اس پہ آپ لوگ بھی نہیں لا سکے نا, یہ تو اصلاحات آئیں گی تو ہی کچھ چینجنگ ہوگی. طرح سے ہم تو کئی دفعہ سوال ڈالتے تھے تو ہمارے جو سیکٹری تھے لق صاحب وہ کہتے تھے ایشا یہ کوشچن نہ کریں تو انہیں عدالت ہو جائے گی. اچھا, یہاں تو فوراً بات یہ کہ ہم اسمبلی میں پروونشل اسمبلی میں ہمارا اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم اب اس پہ نہ گورنر پہ کوئی کوشچن ڈال سکتے ہیں, نہ ہم جوڈیشری پہ ڈال سکتے ہیں, فوج پہ بھی تو ہم بات بھی نہیں کو کر نہیں سکتے. جوڈیشری کے ٹھیک ہے نا, سسٹم پہ بات ہو سکتی ہے, نہیں بات جوڈیشری کے کوئی فیصلوں نہیں پہ کر بات ہو سکتے, سکتی ہے. نہیں بات ہو سکتی تو ہی عدالت ہو جاتی. یہ تو پھر کس طرح آئے گا, یہ تو پھر آپ کے بھی ظاہر ہے. یہ اس سینٹ کے تھرو ہوتی ہیں, اور خان صاحب اسی لیے سینٹ میں ایسے لوگ لے کر آئے تھے اچھا, کہ ابھی ہم آپ یہ بتائیے پنجاب میں تو آپ لوگ موجود ہیں, کیا استعفے دے کے ہاں باہر آ جائیں گے, یا الیکشن جو 20 لوگ ہیں آپ کے اس پہ الیکشن کروا کے دوبارہ آنا ہے پنجاب کے آپ کو بس ہی اسمبلی میں؟ دوبارہ الیکشن آئیں گے, اور ہم تو حکومت نہ وہ الیکشن ابھی 6 کو ہمارا دوبارہ ہے سیشن, ہم لوگ جائیں گے انشاء اللہ تعالی. اور اب کچھ نون لیگ کے لوگوں نے استعفے بھی دے دیے ہیں, دوبارہ ووٹنگ ہوگی. نون ہم لیگ کے فائٹ کریں لوگوں نے گے, استعفے کس کو دیے ہیں, اسپیکر صاحب کو؟ پرویز الہی صاحب کو. جی اچھا, ابھی لیکن نام مینشن نہیں ہوئے فی الحال ابھی تک. ہاں جی, کچھ کے نام بس ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کر رہے, کتنی تعداد ہے ویسے, لیکن 8-10 ہیں لوگ؟ کچھ ہیں ابھی, کچھ کی تصویریں دیکھی ہم نے استعفیٰ دیتے ہوئے اسپیکر صاحب کو,
تو ہم بھی جان گئے ایک ہی ہے, لڑیں گے اچھا آخری یہ دم تو چلے تک. میں اس پہ بھی پوچھ لیتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے تو ظاہر ہے ظالم کے خلاف جہاد کا کہہ رہے ہیں. اقبال خان صاحب بھی موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے. بہت شکریہ اقبال خان صاحب. عائشہ اقبال صاحبہ موجود ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی دیکھیے اب آج تو کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کر دی ہے پی ٹی آئی نے کہ احتجاج کا ہمارا حق ہے اور پرامن احتجاج ہم کرنا چاہتے تھے جس طرح ہمارے ساتھ کیا گیا ہے, اور حالانکہ پیپلز پارٹی نے بھی احتجاج کیا کراچی سے اسلام آباد تک, ہم نے کہیں بھی نہیں روکا. کیا کہیں گے اقبال صاحب؟ جی اقبال خان صاحب. جی اقبال خان صاحب کیا کہیں گے سپریم کورٹ کے حوالے سے گفتگو کہ عائشہ اقبال صاحب کہہ رہی ہیں ہم پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا کراچی سے اسلام آباد, ہم نے نہیں روکا. علی علی سوری میں بات سن نہیں پایا. جی سر, جی احتجاج کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے احتجاج کیا تھا, آپ کی پارٹی نے کراچی سے اسلام آباد تک, کسی نے بھی نہیں روکا آپ کو, حالانکہ پنجاب میں حکومت اس وقت پی ٹی آئی کی تھی. ہلو, اب جو احتجاج انہوں نے کیا تو پھر کیوں روکا گیا ہے؟ اچھا اقبال صاحب یہ اب تو اس کا مطلب ہے فیصلہ یہ ہو گیا اور مشروط کر دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور وہ آپ کو تحفظ دینے کی بات ہوگی تو ہی آپ لوگ باہر نکلیں گے, ورنہ پھر احتجاج نہیں ہوگا اور پھر اس طرح اس گورنمنٹ کو چلنے دیا جائے گا. احتجاج کچھ نہ کچھ تو کریں گے, ایسے تو نہیں ہے سارے پتے ایک دم شو نہیں کیے جاتے. اور دوسرے یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس طرح اب انہوں نے جو فیصل جو ہے میرے ہی حلقے کا ہے جس کو اٹھا کے دریا وہ میں پھینکا راوی میں اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب بدھ کو بل کے ہم سب اکٹھے ہو کے ان کے گھر بھی جا رہے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں اس کی. اس کے علاوہ جو وہاں پہ بھی ڈیتھس ہوئی ہیں, خان صاحب ہمیشہ نہ خونی انقلاب کے خلاف ہیں, لیکن شیخ اور رشید صاحب نے اس اس قسم کے وقت بیانات بہت دیے. احتیاط کرنے چاہیے. ایک دفعہ خونی انقلاب شروع ہو گیا نا, اس کو کوئی روک نہیں سکے گا, نہ خان صاحب روک پائیں گے نہ کوئی اور روک نہیں تو پائے پھر گا. یہ آپ لوگ مطلب تو خونی انقلاب کی تو بات بھی ظاہر ہے, پاکستان میں جمہوری حکومت ہے جب, تو پھر خونی انقلاب کی کیا ضرورت ہے؟ obviously اگر یہ لوگوں کی اسی جانیں طرح جائیں گی, ظلم خون ہوگا, بہے گا. اس لیے نہیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ وہ آئے, اس لیے خان صاحب کبھی بھی ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لیکن آخری آپشن آپ کے پاس خونی انقلاب ہی ہے. آخری آپشن تو خونی انقلاب کا تو ہم کبھی ذکر بھی نہیں کرتے, نام بھی نہیں لیتے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں ایک جان بھی ضائع ہو, اور خونی انقلاب تو نہیں. بہرحال جدوجہد ہماری جاری رہے گی, ایک دن بھی نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا اور یہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ میں تھوڑا سا اس مسئلے پہ بھی میں چاہتا ہوں, اقبال خان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر اقبال خان صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی جی علی آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا اقبال خان صاحب پہلے تو اس کا میں چاہوں گا جواب دے دیجئے کہ آپ کی پارٹی نے احتجاج کیا کراچی سے اسلام آباد تک, آپ کو پنجاب میں بھی نہیں روکا پی ٹی آئی والوں نے, اور وہ نکلے ہیں. تو عائشہ اقبال صاحبہ بھی اور سارے لوگ, عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے نکلنے سے پہلے ہی چھاپے گھروں میں پڑنا شروع ہو گئے, لوگوں کو ہراساں کیا گیا, پھر کنٹینرز لگا کر پورے صوبے کو جائم کر دیا. آپ لوگ بھی آئے تھے, ہم نے تو نہیں روکا تھا. احتجاج تو جمہوری ادوار میں حق ہوتا ہے. جی علی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, احتجاج جو ہے ہر سیاسی جماعت کا جمہوری حق ہے, لیکن انتشار کسی کا حق نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب سے عمران خان اقتدار سے نیچے اترے ہیں اس دن کے بعد سے آج تک کچھ بوکھلائے کچھ پریشان کچھ ذہنی اذیت میں نظر آتے ہیں. انہوں نے جلسے مسلسل کیے اور پورے پاکستان میں کیے, اور کہیں پر بھی انہیں نہیں روکا گیا. ہر جگہ ان کو جو سرکاری سطح پہ جو پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ دیا گیا, ان کے جلسوں کو جو سیکیورٹی دینی چاہیے وہ دی گئی. لیکن جب انہوں نے لانگ مارچ کی تیاری کی, انہوں نے لانگ مارچ پہلے بھی کیا تھا اپنے کزنس کے ساتھ, طاہر القادری صاحب کے ساتھ, جس میں 126 دن بیٹھے تھے. ان کا وہ لانگ مارچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یاد رکھا تھا, اور انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح آپ نے سپریم کورٹ کی دیواروں پر شلواریں لٹکائی تھیں. انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح آپ نے پی ٹی وی پر حملہ کرنے پہ آج کے صدر اور سابق وزیر اعظم کی گفتگو ساری دنیا نے سنی ہے. انہوں نے کس طرح ایس ایس پی کو زد و کوب کرنے کے احکامات دیے, انہوں نے کس طرح پولیس کو پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنایا. وہ قوم بھولی نہیں ہے, 2014 زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے.
دیکھیں یہاں صورتحال کچھ ڈفرینٹ تھی. ان کے بیانات، ان کے سابق وزراء کے بیانات، ان کی قیادت کی طرف سے جو بیانات آ رہے تھے وہ یقیناً انتشار کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ملک میں کسی بھی قسم کے انتشار کو روکے، اور وہ حکومت نے کیا. جب سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے تو راستے کھول دیے گئے. یہ ڈی چوک پر آنے کا اعلان بار بار کرتے رہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑائیں. جب ڈی چوک پر پہنچے تو حکومت کے جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے پھر حرکت میں آئے، کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ انہوں نے جہاں جلسہ کرنا تھا یہ وہاں سے ہٹ کے ڈی چوک کی طرف آنا چاہتے تھے. تو یقیناً پھر جو ریڈ زون میں جو احکامات تھے اس پر امپلیمنٹ کیا گیا. اور ابھی حالیہ دنوں میں اگر آپ شہباز گل کی گفتگو سنیں، کے پی کے وزیر اعلیٰ کی گفتگو سنیں، اور خود عمران خان کی گفتگو سنیں جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، اٹ مینس کہ یہ انتشار پھیلانا چاہتے تھے. اور اب جو وزیر اعلیٰ کے پی کے کہہ رہے ہیں جی میں سیکیورٹی کے ساتھ آؤں گا، مجھے یہ فورس کے بتائیں ساتھ آؤں گا، فورس کے ساتھ. پوری دنیا میں، ہاں فورس کے ساتھ، پوری دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے؟ کہیں دیکھا گیا ہے؟ کہیں نہیں یہ تو سنا گیا؟ خیر ظاہر ہے وفاق پہ حملہ کرنے والی بات ہے، لیکن اس میں اقبال خان صاحب ایک یہ بات بھی تو ہے نا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ایم پی اے ایم این ایز تھے، خواتین ایم پی ایز ایم این ایز بھی تھیں، ان کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے گئے. مطلب یہ اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، جس دن 25 کو نکلنا تھا اس سے پہلے 23 کو اور 24 کو چھاپے. مطلب یہ بھی تو درست نہیں ہے نا کہ آپ وہ احتجاج کرنے 25 کو آنا ہے، آپ نے چلو پنجاب تو بند کر دیا، گھروں میں چھاپے کا جواز نہیں ہے کوئی. علی دیکھیں اداروں کے اوپر رپورٹس ہوتی ہیں، انفارمیشنز ہوتی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری کارروائیاں کی جاتی ہیں، اور وہ ہوئیں. اور کتنے لوگ ان کی گرفتار ہوئے؟ گنتی کے تو لوگ ان کی گرفتار ہوئے ہیں، باقی تو لوگ نکلے ہی نہیں ان کے. اچھا احتجاج میں عائشہ اقبال صاحبہ آپ موجود تھیں اسلام آباد میں؟ لوگ میرے پاس سب کی پکس بھی ہیں، یا لوگ نکلے ہیں اور یا پھر لوگ جیلوں میں ہیں. اور وہ بھی انہوں نے کیا کیا ہے، ضلع بدر کیا ہے. کسی کو بکھر بھیجا ہے، کسی کو ساہیوال بھیجا ہے، کسی کو ناروال بھیجا ہے. آپ یہ بتائیں ہماری ایک راشدہ ایم پی ہیں، ان کو انہوں نے 5 دن بعد وہ برآمد ہوئی ہیں دوسرے ضلع سے. یعنی کسی پہ کیا بیتتی ہے جو پولیس وین میں بٹھا کے بکھر لے کے جائے. بالکل یہ بات تو ہے، لیکن اب ہوگا کیا اور کیونکہ اذیت کیا ہے، بے انصافی کا دور ہے. یہاں تو اللہ کی پکڑ آئے گی، آپ دیکھ لیجئے گا. جس میں ایک ظلم کی حد ہوتی ہے، وہ ایک شعر ہے کہ ہر تیرگی میں تو نے اتاری ہے روشنی، اب خود اتر کے آ کے سیاہ ترے کائنات. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں، 22 کروڑ میں سے 20 کروڑ تو بے گناہ لوگ ہیں نا بیچارے، جو بھوک سے اور بے انصافی سے مر رہے ہیں. اور آپ کا اور خیال دو ہے کروڑ کون ہے اللہ پھر؟ تعالیٰ 2 کروڑوں نے کرپشن کی ہوگی، باقی 20 کروڑ تو ایسے ہی ہیں نا، بے گناہ لوگ ہیں معصوم. وہی آپ کے والی بات کے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے اچھا نا لوگوں کے کیا صورتحال ہے. اچھا اقبال خان صاحب یہ جو بات کر رہی ہیں اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، میں نے کہا وہ آپ سے پوچھ لوں. بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ 7000 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا ہے، اور لوڈ شیڈنگ اس وقت بے قابو ہو چکی ہے. یہ عجیب سا بات تھی کہ 3.5 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی، کام بھی کچھ نہیں کیے عوام کو فلاح و بہبود کے لیے، لیکن 3.5 سال لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. آپ کی حکومت آتے ہی اور لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی، اور 8 سے 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو گئی. اور حالانکہ آپ کہتے ہیں جی ان کے دور میں تو بجلی کے جو بجلی گھر تھے وہ بند پڑے ہوئے تھے اور پاور پلانٹس بند تھے، ہم نے چالو کیا آ کے. سب کچھ کرنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ، اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. بات یہ ہے علی، جب حکومت آئی ہے تو ان کی کارکردگی کا بھانڈا پھوٹ گیا، کیونکہ حکومت اپریل میں آئی ہے اور میرے خیال ہے یہی سیزن ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ کا. تو انہوں نے جو 27 بجلی بنانے کے کارخانے بند کیے ہوئے تھے اس کا نتیجہ جو ہے پاکستان کے شہریوں نے بھگتنا شروع کر دیا. سر اس میں 20 تو شروع کر دیے تھے آتے ہی شہباز شریف صاحب نے، اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہے. اچھا آواز نہیں آ رہی، ایک چھوٹا سا میں بریک لے لوں اور یہیں سے پھر آغاز کریں گے کہ ایسا کیا جادو تھا پی ٹی آئی کے پاس کہ جناب کام نہ کرنے کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، یہ حکومت کام بھی کر رہی ہے. 27 بجلی گھروں میں سے کہتے ہیں جی پاور پلانٹس میں سے 20 کو ہم نے دوبارہ سٹارٹ کر دیا جو کہ بند کیے ہوئے تھے پی ٹی آئی نے، اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. 20 چلنے کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہے، اور اب بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ 7000 میگا واٹ سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جس کے باعث لوڈ شیڈنگ بے قابو ہو چکی ہے اور شہریوں کا جینا محال ہو چکا ہے. اس میں مزید بات کریں گے، اس بریک کی بات کریں گے، جائے کہ دیکھتے رہیے الگ خبر.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب MQM پاکستان کے سینئر رہنما نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. اچھا عاشق اقبال صاحب یہ سوال میں کر رہا تھا, ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں کہ اس وقت بجلی کا جو شارٹ فال ہے 7000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا ہے. آپ کے دور میں کہا جاتا ہے جی 27 جو ہے پاور پلانٹس بند تھے لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. اب 20 پاور پلانٹس کو تو بقول شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کے سٹارٹ کر دیا گیا, اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. یہ کیا آپ لوگوں نے جادو کیا ہوا تھا, یہ بتا نہیں رہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے یہ؟ دیکھیے یہ تو آپ کو پاور کے وزیر صاحب ہی بتائیں گے جنہوں نے ان تمام کو ری سٹارٹ کروایا کہ کہاں پر فیول کی شارٹیج کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا, کہاں پر ٹیکنیکل خرابیاں ہیں. میری وہاں تک کیونکہ رسائی نہیں ہے سر, اس میں سر آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا, آپ کی گورنمنٹ سے مراد نون لیگ کے جو وزیر صاحب ہیں, جی جی میں وہی آپ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. سر یہ جواز پیش کیا ہے. تو پیسے تو بہت پرانی بات ہے, بہت عرصے سے نہیں ہے. پیسے ہوتے تو تمام معاملات بہتر چل رہے ہوتے, انقلاب بھی نہ آتا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی پاس نہ ہوتا. پیسے ہی نہیں ہیں, پیسوں کی تو مسئلہ ہے سارا. آپ نے وعدے پورے نہیں کیے تو وہ پھر انقلاب اور ووٹ آف نو کانفیڈنس. نہیں تو سر جن کے پاس پیسے ہیں وہ کچھ پاکستان میں ہیں, کچھ پاکستان سے باہر ہیں, تو لے لیں سر ان سے. آپ دلوا دیجیے, آپ ایک شو کر لیجیے. سر آپ حکومت میں ہیں سر, ہم تو صحافی آواز اٹھا سکتے ہیں, آپ تو حکومت میں ہیں. ہم تو حکومت میں ہیں اور کیونکہ جو حکومت میں ہوتے ہوئے پیسے لیے گئے ہیں سر, لے کے نکل جاتے ہیں لوگ, عوام بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہمارا تو اس میں کوئی تجربہ نہیں ہے. آپ کا ذاتی نہیں ہے, پارٹی کی بات تو نہ کریں سر. سر اس کا بھی میرے سامنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. سر 6 سال سے دیکھ رہے ہیں آپ, 2 وزارتیں لی ہوئی تھی, 2 پھر لے لیں, تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. ابھی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں سر. اچھا ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاں کو بھی کہا جا رہا ہے جی تبدیل کیے جانے کا امکان ہے, اور MQM کی طرف سے عبدالوسیم صاحب اور سیف الرحمان صاحب, ان کے بھی سر نام سامنے آ رہے ہیں. تو یہ بھی خواہش پوری ہونے والی ہے سر آپ لوگوں کی؟ سر یہ تو بہت ساری ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ ساری مراحت سر اپنے لوگوں کے لیے اپنے رابطہ کمیٹی میں ہی جاری ہیں, ساری چیزیں عوام تک نہیں پہنچ رہی؟ جب کوئی چارج لے گا تو عوام تک پہنچیں گی. 2 وزارتوں سے تو کچھ نہیں ملے گا, اس کا مطلب ہے 2 وزارتوں میں تو ابھی تو ہم IT کی وزارت جو ہے تمام جو آپ کے اندرون سن جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کل ایک MOU یا ایک اعلان یا ایگریمنٹ سائن کرے گی, تاکہ دادو, لاڑکانہ اور ان علاقوں میں جو ہے وہ IT کی جو فیسلٹیز ہیں 5-6 ڈسٹرکوں میں اندرون سندھ جائیں. یہ امین الحق بھائی نے کل مینیج کیا ہے, تو اس کو دیکھیں گے. چلیں جی دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے. کیا کہیں گے اقبال خان صاحب, یہ بات ہو رہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی تبدیل ہو رہا ہے, سر یہ بات درست ہے؟ ہلو جی اقبال خان صاحب, ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اور MQM کی طرف سے 2 نام سامنے آئے ہیں. آپ کے پاس بھی سر آپ کی پارٹی کے اطلاعات تو ہوں گی کہ تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب MQM کے وفد کے ساتھ ملاقاتیں تو جاری ہیں, لیکن انٹرنل میٹنگز میں باتیں کس حد تک ہیں, کہاں تک درست ہیں, یہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن یقیناً میٹنگز ہو رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی ڈسکشنز ہوگی, اسی حوالے سے میٹنگز ہو رہی ہیں. تو کراچی حوالے کرنا چاہ رہے ہیں آپ MQM کے؟ دیکھیے کراچی حوالہ کرنا اور کوئی ڈپارٹمنٹ حوالہ کرنا 2 الگ الگ باتیں ہیں. اچھا اب اس طرح نہیں ہوتا. ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے اگر تھے مرتضیٰ وہاب صاحب, تو کراچی ان کے حوالے بھی نہیں تھا, وہ صرف ایک KMC کا ڈپارٹمنٹ دیکھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات ہے KMC دے رہے ہیں جی, یقیناً ہو سکتی ہے. جو رول مرتضیٰ وہاب صاحب کا تھا ہو سکتا ہے ان کا ہو, کوئی کی ہو, بڑے صاحب کی کمٹمنٹ ہو, MQM سے بات چیت بھی چل رہی ہے, وہ کس لیول پر ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی واضح نہیں. کیونکہ جو باتیں ہوئی ہیں ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب, خاص طور پر آپ لوگوں نے جو معاہدہ کیا اس میں کراچی کی فلاح و بہبود اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کے لیے بہت زیادہ بات کی ہے. سر اس پر کس حد تک اب تک عمل درآمد ہوا ہے, یا ابھی تک صرف بات چیت ہی ہو رہی ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے آئی نہیں ہے جس پہ ہم منہ بھر کے کہہ سکیں, لیکن سنجیدگی سے
मुज़ाकरात हो रहे हैं पीपुल्स पार्टी और एमक्यूएम की क़यादत के दरमियान और उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि सर 1.5 माह तो हो गया, तकरीबन 1.5 माह से भी ज्यादा हो गया, तो लगता यही था कि फौरी कौमों की तारीख में 1.5 महीने की तो कोई हैसियत ही नहीं होती। नहीं तो 3.5 साल की भी हैसियत नहीं थी सर, 3.5 साल वहां भी तो रहे साथ आप पीटीआई के। 1.5 महीने में दुनिया बदल गई है भाई, कह रहे हैं कि कोई हैसियत नहीं होती। लोग, आज मैं सौदा लेने गई हूँ, ऑयल लाहौर में नहीं मिल रहा, बिजली लाहौर में नहीं है। हाँ, ये बात आप बताएं ना महफूज भाई, आप बताएं। अब ये कौम जो है वो बगैर घी के तड़के के दाल खाएगी। नहीं इंशाल्लाह ये और बिल्कुल आज 1.5 महीने में सर दुनिया ही बदल गई। दुनिया बदल गई, महंगाई कहाँ से कहाँ, डॉलर देखते 184 से 240 रुपए से ज्यादा कहते हैं जी घी बढ़ गया, बिजली की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें 30 रुपए बढ़ा दी। 600 रुपए ऑयल मिला है। कौन कह रहे सर 187 कहाँ मिल रहा है सर, ये क्या बात कर दी आप? दे देंगे भाई, मैं आपको पैसे भेजती हूँ, आप 186 का मुझे डॉलर दे दें। ये लाहौर में तो 204 रुपए का डॉलर मिल रहा है इस वक्त। आपके पास जो है महफूज साहब आप सस्ता दे रहे हैं। नहीं हमारे पास तो, हमने तो डॉलर देखा नहीं है कैसा होता है, टीवी पे देखते हैं। नहीं हम पाउंड्स का बताया हमें, आप 186 के हिसाब से हमें डॉलर दे दें प्लीज। लेकिन सर लेकिन ये 4 पैसे कमा लेंगे। वो वही देखा है, लेकिन इसमें इकबाल खान साहब नहीं, वो कुछ कमी बेशी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन 200 के करीब ही है। अच्छा इकबाल खान साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि मसाइल हल नहीं हो रहे, एकदम हमने देखा लोड शेडिंग शुरू हो गई, एकदम हम देख रहे हैं बिजली की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल पे यकमुश्त 30 रुपए बढ़ा दिए, इस तरह अशय खुदनोश 1.5 माह में कहां से कहां चली गई। अब नई हुकूमत से उम्मीदें लोगों को ये थी कि जी पीटीआई ने अगर महंगाई की है तो आप लोग रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ अब तक नजर नहीं आ रहा, बल्कि महंगाई हो रही है। देखिए अली, मैं आपकी तवज्जो खास साहब के उस बयान की तरफ करवाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे अदम एतमाद की तहरीक का बहुत पहले से पता था, ठीक है, और जब उनको एतमाद की तहरीक का बहुत पहले से पता था तो उसमें फिर अमेरिका की साजिश का कोई जिक्र भी नहीं था। और अदम एतमाद की तहरीक का पता होने का मतलब ये था कि इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत पर जो 4 रुपए लीवी के बढ़ाने थे हर 15 दिन के बाद या हर महीने के बाद, वो इन्होंने रोक दिए, ठीक है। जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अवामी मार्च निकला तो उन्होंने पैसे नीचे कर दिए बिजली पे भी, पेट्रोल पर, क्योंकि इनको यकीन हो चला था कि इन्होंने छोड़ना नहीं है। अवामी मार्च आ रहा है अदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि इनको पता था कि अदम एतमाद की तहरीक भी जमा होनी है, तो वो अदम एतमाद की तहरीक के बाद इन्होंने बाहर भी जाना है। तो इसी सूरत हाल जो एग्रीमेंट हुआ है IMF से, हमने नहीं किया, ये वही एग्रीमेंट है जो खास साहब की गवर्नमेंट करके गई है। उस पर मौजूदा गवर्नमेंट ने अगर स्टैंड लिया और रेट बढ़ाने पड़ गए तो आपने देखा होगा कि डॉलर जो इतनी तेजी से ऊपर जा रहा था वो रुका भी और फिर नीचे भी आना शुरू हुआ। अब ये सारी सूरत हाल जो है अगर ये मौजूदा गवर्नमेंट पे डाल दे तो ये ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है कि ये जो एग्रीमेंट IMF से करके गए थे उसी के तहत उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। प्रूव करने के इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया तो यकीन कीजिएगा फिर इनको दोनों हाथों से सलाम नहीं इस पर नहीं इकबाल साहब, लेकिन वो एग्रीमेंट अगर इन्होंने किया है तो फिर आप आवाम के सामने लाके दिखाएं भी उसे ना लोगों को, ये देख लीजिए हमारा नहीं है कुछ भी कसूर, ये देखिए ये एग्रीमेंट देख लीजिए। क्योंकि अब बार बार ये सवाल हो रहा है कि भाई अगर किया है तो एग्रीमेंट सामने लाएं, क्योंकि पीटीआई तो इनकार ही है कि हमने कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया। अच्छा आप कहते हैं तो IMF और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान जो एग्रीमेंट नहीं, वो से एग्रीमेंट नहीं, वो कह रहे कड़ी जो शराइत हैं जिनकी वजह से लाजमी कीमतें बढ़ाना है। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आज तक पाकिस्तान में IMF से जितने आज तक किसी ने देखे, तो आप भी ये चाह रहे हैं कि जो नहीं दिखा सके हम भी आज तक देखे। इसका मतलब खुफिया ही किए जाते हैं सारे एग्रीमेंट, आवाम को कुछ नहीं पता चलेगा कभी भी। उस एग्रीमेंट में जो गवर्नमेंट होते हैं एग्रीमेंट, अगर मौजूदा हुकूमत की किसी शख्स ने कोई एग्रीमेंट किया है तो वो उसका जिम्मेदारों को दिखा देगा। देखिए IMF से जो उन्होंने एग्रीमेंट किया उससे कुछ शराइत भी होते हैं। अब अच्छा ये बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, घी दालें आटा चीनी सब चीजें बढ़ गई हैं सर, उसकी और आने वाले हर गवर्नमेंट उसकी पाबंद होती है। ये थोड़ा इनको समझाएं, इनको बताएं जरा। अच्छा इकबाल साहिबा, खान साहब क्यों गए थे रशिया? इसीलिए ना, सस्ता पेट्रोल और सस्ता गंदम के लिए। अगर आप लोग मैनेज नहीं कर सकते, खान साहब हमारी तो टीम आप सब कहते थे ना तजर्बेकार है, आप सारे तो तजर्बे 30 साल के तजर्बेकार पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों से क्यों नहीं चीजें कंट्रोल हो रही? हमसे तो कंट्रोल हुई, हमने चाहे जैसे भी की,
कंट्रोल की ना, आवाम को बिजली नहीं थी, एहसास 80 लाख खानदानों को एहसास मिनिस्ट्री से पैसे मिल रहे थे जो आपने बंद कर दिया प्रोग्राम। इसके अलावा हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज थी, वो भी लोग तंग हो रहे हैं। अब हम कोरोना में कोई भूखा नहीं मरा, जगह जगह लंगर खाने खुले हुए थे, कोई भूखा ना सोए था, लोगों को रोटी भी मिल रही थी, आटा मिल रहा था, लोग को मार नहीं रहा था भूख से। अब तो मार्केट में पैसे लेके जाओ तो ऑयल, आज मैं 6 दुकानें फिरी हूँ, मुझे ऑयल नहीं मिला, और मिला भी है तो 1 लीटर मिला है 600 रुपए का। इतनी कीमतें बढ़ गई हैं महफूज यार खान साहब जी, आप लोग भी जाहिर है अपने लोगों से सामने जाते तो है ना। नहीं है पहले तो अपना मैं आपकी तवज्जो आज जो जेल चौरंगी पे जो आग लगी है डिपार्टमेंटल स्टोर में, जी जी बिल्कुल, जिसमें 1-2 साथी जो लोग हैं वो हिलाक भी हो गए हैं और आग पे काबू नहीं पाया जा रहा है, तो मैं इस पे आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि जरा सा इस पे भी फायर ब्रिगेड और बड़ी कोशिश कर रही है। नहीं नाखुशगवार वाकया सर, इस पे आना चाहिए, फायर ब्रिगेड पहुंची, अभी तक काबू नहीं पाया जा सका था। लेकिन बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है, इस पर भी आपने अच्छा किया सर, कमेंट भी कर दिया। ये भी कमेंट कर दीजिए, जो अफसोसनाक खबरें मुसलसल सुनते आ रहे थे कि कुछ रिलीफ मिलेगा, अब कुछ अच्छी खबरें आएंगी। आप गवर्नमेंट में, आप तो खैर गवर्नमेंट में रहते हैं, अब भी गवर्नमेंट में है, तो अवाम सर आप भी लांडी में हिस्सा ले रहे हैं, लांडी कुरंगी के इलेक्शन 240 में, तो ये सवाल वहां भी होंगे आपसे कि सर 3.5 साल वहां रहे, कोई रिलीफ नहीं मिला, अब इस पार्टी के साथ आप आ गए, तो अब क्या गारंटी इस बात की रिलीफ मिल जाएगा? ये तो हमारा मुत्तहदा कौम पाकिस्तान की तमाम कोताहियों के बावजूद लोग फिर मुंतखब करेंगे इस वायदे पे कि अब जो कुछ हम नहीं कर पाए हैं इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले इंतखाबात से कबल और जहां जहां हमारा इख्तियार है वहां पे हम काम करेंगे। क्योंकि किसी ने अभी मेरे तो सुन ले, मेरे इल्म में ये बात आई है, आज ही कौमी असम्बली में हमारी जो किस्मत जोहराबाद जी जो हैं उन्होंने इस शहर की सड़कों के लिए खासे अच्छे प्रोजेक्ट दिए हैं और आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद से इस शहर की अच्छी सड़कें जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी। चलिए जी, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन इस 240 का जो इंतखाब है लांडी कुरंगी का, आप ही के किसी ने बाइकआउट का भी ऐलान किया हुआ है, असर तो पड़ेगा? किसने? देखिए हर इलेक्शन में कोई ना कोई बाइकआउट तो करता है ना, लेकिन वोटर तो घर से निकल के वोट डालेगा ही ना, जिसको अपनी मर्जी का कैंडिडेट चुनना होगा। हमारे कारकुन है ये, हमारे अबू बकर भाई हमारे कोरंगी और लांडी के कारकुन हैं। जी जानते हैं सर, सब जानते हैं, PIA के लेबर डिवीजन में थे, क्या क्या कारनामे किए सबको पता है सर उस वक्त। अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो PIA में थे। सर आप सर बाद में शामिल हुए, लूट मार में शामिल नहीं थे आप, बाद में शामिल हुए। तो उस वक्त तो आप भी मेरे साथ ही थे ना। हम दोनों को इसलिए पता नहीं चल रहा था सर। ये जो बहन है हमारी, ये लाहौर से हैं क्या? जी, ये पंजाब असेंबली के मेंबर हैं, और ये बता रही है कि जी वहां भी ये हाल है महंगाई का कि ऑयल लेने निकली है तो वो 600 रुपए। अफसोसनाक, अल्लाह ताला इसको महंगाई को खत्म करने सर अल्लाह ताला तो खत्म करेगा लोगों के जरिए, लोग भी तो कॉम्पिटेंट सामने आए। नहीं, लोग तो कॉम्पिटेंट टीम है, इंशाअल्लाह ताला वजारत बनी है वहाँ पे। अब देखिए 30 साल इन्होंने जो किया है, आप भी वही बात कर रहे हैं। सड़कें, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, यहाँ सड़कों पे बैठ के लोग एहतजाज ही करेंगे और क्या करेंगे। नहीं, जब सड़कें बनेंगी तो सड़कें बनाए, उस पे लोग बैठे और एहतजाज करें भूख के मारे। बेसिक नीड है, रोटी नहीं है जब आवाम के पास, सूखी रोटी गरीब बंदा तो इंशाल्लाह कोई आदमी इस मुल्क में भूखा नहीं सोता है और न सोने देंगे। और बहुत सारे हमारे ऐसे इदारे जैसे बशीर साहब जो हैं सर, ये तो सर NGOs है ना, गवर्नमेंट का काम होता है सर, ये तो NGOs नहीं करना है सारा, तो सर फिर सियासतदान और फिर इन तमाम लीडरान का क्या काम रह गया? फिर जितने इस किस्म के जो भी पंजाब में या सरहद में बने थे उनको सबको खाना सप्लाई तो सिलानी वाले ही कर रहे थे ना, बिल्कुल, इसमें हुकूमत का तो कोई पैसा नहीं अच्छा, लगा। ये भी हमारे पंजाब में तो कोई भूखा ना सोए, पूरे मुल्क में खान साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, लंगर खाने बने हुए। नहीं, वो लंगर खाने की बात कर रहे हैं। अच्छा इकबाल साहब, वो लंगर खाने के वो कह रहे हैं कि लंगर खाने में खाना जो है वो बशीर फारूकी साहब के यहाँ से आता था, गवर्नमेंट खर्च नहीं करती थी पैसा। नहीं, ये जो एहसास मिनिस्ट्री है
اس میں تو گورنمنٹ ہی سارا کر رہی تھی نا, وہ تو منسٹری باقاعدہ احساس میں تو پیسے تو آپ نے ضرور پہنچائے ہیں, اس سے کوئی انکاری نہیں ہے. اور اب بھی جو سبسڈی کے پیٹرول کی اس میں 2,000 روپے ان لوگوں کو جن کی تنخواہ 40,000 سے کم ہے جی اور جو اپنا رجسٹریشن کرا رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ملیں گے. اور جیسے جیسے حکومت کے وسائل بڑھیں گے انشاءاللہ عام آدمی کو ہم اس کے گھر تک رزق پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. اچھا کتنی امید ہے ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے جو 12 یا 14 مہینے باقی ہیں کمپلیٹ کرنے کے بعد الیکشن کی طرف جائے گی, اس سے پہلے کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ شاید ارلی الیکشن ہو جائے؟ نہیں, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, اسی لیے کہ دیکھیں الیکشن کی تاریخ تو آ گئی نا, اگست 2023, جس کا خان صاحب بھی مطالبہ کر رہے تھے بالکل کہ الیکشن کی ڈیٹ اعلان کر دیں. تو اب 2023 میں اگست کے مہینے کا انتظار کر لیں, اس میں ایک تو اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی کیونکہ آج تک اور حکومت کی عدت بھی پوری ہو جائے گی. حکومت تو آتی جاتی رہتی ہے, ممکن ہے اس کے درمیان میں کوئی اور حکومت آ جائے. اس 12-13 مہینے میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی حکومت چلے. اگر اراکین قومی اسمبلی کوئی اور فیصلہ کر لیں گے تو اس پہ بھی بات آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو معاملات قومی اسمبلی سے متعلق ہیں, خاص طور سے استعفوں سے متعلق ہیں, ان کو عملی شکل دی جائے. ان لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں, وہ جا کے تصدیق کرائیں, وہ تصدیق کرا لیں تاکہ وہ سچویشن کلیئر ہو جائے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ اقبال خان صاحب, عائشہ اقبال صاحبہ, ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب, تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں بات کی جو اس وقت مسائل درپیش ہیں لوگوں کو اس پر کہ جناب مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے, لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے, ڈالر کا ریٹ کبھی اوپر کبھی نیچے, لیکن 200 کے ارد گرد ہی آج بھی موجود ہے اور ڈالر سے جڑی ہیں ساری چیزیں. پھر 30 روپے جو پیٹرول پہ بڑھا ہے اس سے بھی بہت زیادہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. تو گورنمنٹ کو اس پہ بھی ضرور سوچنا چاہیے اور غور یقیناً کر بھی رہی ہے گورنمنٹ, اور دیکھتے ہیں کب عوام کو ریلیف ملتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے سرور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد